ساتھ فیصل عادلی صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ بے گناہ کیوں نہیں ثابت کرواتے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انتقاماً بنائے گئے مقدمات کی نوعیت ہر طرف تھی، چاہے کسی بھی طرف ہو، قتل سے لے کے وہ جس نے بنایا اس نے مارا. نہیں اس کو چھوڑ دینا. اچھا اس کو چھوڑ دیا، اب آئے آگے. جھوٹے تھے تو دونوں کیسز عدالت میں ثابت کر دیں. میں وہی تو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کیسز عدالت میں موجود ہیں. نہیں آپ 248 لے آتے ہیں. اب 248 لے آتے ہیں. اچھا 11 سال تو نہیں تھی اتنا 248 تو 11 سال تو ثابت کر لیتے. کون سے دور میں 400 سرٹیفکیٹ. ایک منٹ، اب 400 سرٹیفکیٹ پہ بات کر لیں. اگر 400 سرٹیفکیٹ تھے تو ہر ہفتے اٹک قلعے کے اندر کیوں لایا جاتا تھا؟ راول پنڈی کی عدالتوں میں کیوں لایا جاتا؟ یہاں سے کراچی ہتھکڑیاں لگا کے کیوں لے جایا جاتا تھا؟ کیوں وہ اسٹک استعمال کرنی پڑی جس سے ایک چھوٹے سے تنگ کمرے کے اندر آدمی کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے نہیں ہلیں گے تو اور کیا ہلے گا؟ انصار عباسی صاحب نے تو جیلیں نہیں دیکھی نا پاکستان کی، آپ نے اور میں نے تو دیکھی ہوں گی. میں نے تو دیکھی ہیں جی. وہاں کیا ظلم ہوتے ہیں، کس طرح ماڑی پہ بٹھایا جاتا ہے، کس طرح خوراک میں کیا جاتا ہے. ایک اچھا نارمل آدمی آپ جیل بھیج دیں، مجھے 1 سال میں اس کی آپ کیفیت بتا دیجیے. دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا، دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں الزامات ہیں میرے اگین وہ 2 کوسچنز کہ وہ اکاؤنٹ. لیکن اس سارے ایک مسئلے کے بعد بے گناہی نہیں ثابت. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا کام کرنا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب 2 طرف سے فیصلے لیں گے، عدالتوں میں جائیں. بالکل 2 طرف سے لیں گے، یا عدلیہ سے لیں گے یا خلق خدا سے لیں گے. خلق خدا نے الیکشن میں ووٹ دے کے، یہ سب موجود تھا نا، خلق خدا نے ووٹ دیا. خدا ایک منٹ، خلق خدا جو ہے، خلق خدا نے تو ہٹلر کو جتا دیا تھا. نہیں خلق خدا نے آپ کے وہ بیانات بھی پڑھے تھے، یہ سارے الزامات. نہیں خلق خدا نے تو ہٹلر، دیکھیں نا جمہوری نظام میں خلق خدا پورے کے پورے معاشروں میں، آپ تو تاریخ پڑھی، آپ نے بہت پڑھی ہے، مطالعہ کی ہے، پورا کا پورا معاشرہ پتھر مار رہا ہوتا ہے ایک آدمی کو، وہ سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن خلق خدا تو بات یہ ہے کہ سچ حق کیا ہے یہ دیکھنا ہے اس وقت. اس کو بہترین رستہ ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی 248 نہیں، کوئی آئینی فصیل نہیں، میں بے گناہ ہوں، میں پیش کرتا ہوں عدالتوں میں، مسئلہ حل ہو. مسئلہ اتنا میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی بات بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں جو فوکس ہوا نا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری پہ، ظاہر ہے جس وقت انہوں نے بی بی کی شہادت ہوئی، انہوں نے پاکستان کھپے کا کہا، سب سے زیادہ ہم نے ان کے حق میں لکھا، سب سے زیادہ ہم نے لکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا، جس ڈائریکشن پہ جانا چاہیے تھا اس ڈائریکشن میں نہیں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں فرام ڈے 1. دیکھیں اس ملک میں گڈ گورننس کی ضرورت تھی. کرپشن کے پرانے الزامات کو چھوڑیں، اب جو کچھ ہو رہا ہے مجھے بتائیں کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. صرف ان چیزوں پہ اوپر یعنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا ایکشن ہو رہا ہے جہاں پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ایکشن نہیں ہو رہا. میرا یہ ایک اخبار میں آئے بغیر بالکل اور عدالت کے انٹروین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کی طرف سے ایکشن لیا ہوگا. یہ کرپٹ میں آپ کے پروگرام سے ایک واضح طور پہ چیز کہہ دوں، ابھی انہوں نے مختلف چیزیں بتائیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہو سکتا ہے اور مزید چیزیں بھی ہوں کیونکہ یہ تشریح کرنے میں بہت ماہر ہیں. ان کی تشریحوں پہ آج کل پاکستان کے اندر قانون بنتے ہیں اور ان کی ایک تشریح آرٹیکل 248 سیکشن سب سیکشن 2 پہ بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں بتا رہا ہوں نا، میں ان سے آج آن ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بجائے یہاں پر 1 گھنٹہ قیمتی وقت ضائع کرنے کے بجائے کل ہی 4 وکیل میں دیتا ہوں، جتنا خرچہ ہوگا میں دوں گا، فوری طور پہ عدالت میں لے کے جائیں. خود مختار عدلیہ بقول آپ کے فوری طور پہ فیصلے بھی ہونے چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں فیصلے ہوئے. آپ نے بحال کیا نا عدلیہ کو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ مانتے ہیں ہم نے بحال کیا؟ آپ نے کہا نا اس دن پرائم منسٹر نے کہا، پہلے اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے ہم نے کیا. نہیں آپ نے کیا. نہیں آپ نے نہیں پہلے ہم ڈاکٹر صاحب مجھے اب تو جو انصار عباس سے نا اب تو چھوٹی سی بات پہلے آنیسٹلی ہم سمجھتے تھے. ایک میرا سوال کسی نے نہیں کیا، ہم مان لیا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اجازت دیں. دیکھیں آپ نے ابھی مولا علی کی بات کی انہوں نے، اینڈ آئی بلیو کہ آپ کی اسی طریقے کی ایسوسیشن اپنے ریلیجن کے ساتھ ہوگی جیسے میری ہے. ظاہر ہم سب مسلمان ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارا آئین چونکہ کہتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی قانون قاعدہ جو بھی ہوگا وہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہوگا. آپ مجھے بتائیں مولا علی کی ٹیچنگز دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی ٹیچنگ مجھے بتائیں کہ کیا کسی فرد کو اس بات کے اوپر چھوٹ مل سکتی ہے کہ وہ کسی خاص عہدے پہ بیٹھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں آپ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں. انہوں نے قسم اٹھا کے کیا کہا؟ نہیں میں بتا رہا ہوں نا. پہلے تو میں آپ کی چلے میں ادھر سے آ جاتا ہوں، میری بات سنیں. 73 میں آئین تشکیل پایا. نہیں وہ قرآن و حدیث، میں وہیں سے آؤں گا. آپ اگر مجھے ترتیب سے آنے دیں گے قرآن و حدیث تو پھر میں 1400 سال سے شروع ہو جاتا ہوں. میں 1400 سال سے شروع ہو جاتا ہوں. دیکھیں جی، آپ کو 73 میں آئین تشکیل پایا، یہ اس کی لازمی شک تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ غلط تھی تو ماضی میں 2/3 میجورٹی لے کے ایک جماعت آئی تھی، اس کو اڑا دیتی.
اچھا اب بھی اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, نہیں آپ نے کہاں اڑایا گیا, ابھی بھی آئین کا حصہ ہے اور غیر ضروری ووٹ ڈالا تھا اس میں ساتھ ہے نا مضبوط کرنے کے لیے دیا نا. اچھا میں آپ سے جولائی 2007 کے فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. 2007 کے فیصلے کے اندر انہوں نے یہ لکھا, so for therefore as the court is concerned has never claimed to be above the constitution nor to have the right to strike down any provision of the constitution. یہ تھا restoration of judge page number 68. یہ فیصلہ ہے, انصار عباسی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے, 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. انصار عباسی صاحب کی تشریح, اچھا انہوں نے اسلام سے مدد مانگی ہے, میں اسلام سے ان کو جواب یہ سن لینا. آپ ججمنٹ غلط سر, ججمنٹ میں 20 جولائی جو ابھی رمدے صاحب نے ابھی دسمبر میں جو سائن کر کے ایشو کیا, اس میں انہوں نے کہا, اور اس کے اوپر آرٹیکل 248(1) کے اوپر کنٹیسٹ کیا گیا. اس کے اوپر اعتزاز صاحب نے کہا کہ ان کو امیونٹی حاصل نہیں ہے کیونکہ میلا فیڈے ہے. پریزیڈنٹ مشرف کے بارے میں کہا گیا. پیرزادہ صاحب اس وقت اور قیوم صاحب, جسٹس قیوم صاحب, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو امیونٹی حاصل ہے, آپ ان کو اس میں امپلیڈ نہیں کر سکتے. ایک منٹ مجھے, ان کو امپلیڈ نہیں کر سکتے. یہ بحث ہوئی. آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا, ان کو آج ضرورت ہے آرٹیکل 248(2) کی. اس وقت مشرف صاحب کو ضرورت تھی آرٹیکل 248(1) کی. رمدے صاحب نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ جو امیونٹی ہے یہ ہم یہ ایکسیپشن اس لیے نہیں دے سکتے کہ میلا فیڈے ہے, اور جہاں پہ میلا فیڈے ہو, لا اور آئین کی خلاف ورزی ہو, وہاں پہ یہ نہیں دے سکتے. اس کو کہتے ہیں جو میں نے پڑھا یہ غلط ہے. ہماری نیوز اور جنگ کی لیڈ سٹوری تھی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے, ہمیں کورٹ بھی بلا سکتی ہے, ہمارے خلاف آپ کیس کر دیں اگر ہم نے جھوٹ لکھا ہے تو آپ کیس کرتے ہیں. مکمل آزادی دے رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس قانون کوئی بھی اسلام کی رو سے ایک قانون ہمارے پاس ہے, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اب عزت ذلت شاہد مسعود سے نہیں ملنی, انصار عباسی سے نہیں ملنی, خلق خدا نے دینی ہے. دیکھیں 3 چیزوں میں آتی ہے. اسلام کی بات کی نا, قلم سے, تحریروں میں. اگر تحریروں کے اندر لفاظی ہوتی تو آج واقع کربلا دوسرے سے ملنے جاتا. یہ لفاظی کر کے دوسرے سے ملنے جاتا. تو آپ نے اسلام سے بات کی نا, میں تو 14 سال آپ مجھے بتائیں میں آ رہا ہوں کیا چھوٹ ہے. حقوق العباد پہ متعین کرداروں سے, اور تیسرا خلق خدا سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوگا, یہ 73 کے آئین کا مستقل شک ہے. یہ کتنا بھی ادھر لے کے جائے. کیا بات ہو رہی ہے, میں وہی تو آ رہا ہوں. 73 کے آئین کو چلے اس میں امینڈمنٹ لائے. خلق خدا اس میں امینڈمنٹ لائے. زیادہ خلق خدا اس وقت جب یہ واقعہ ہوا کربلا کا, یزید کو سپورٹ کری تھی پوئٹلی یا امام حسین خلق خدا کو نہیں تھا. نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. فوجیوں پہ 72 کا لشکر تھا. خلق خدا پہ نہ جائیں. تحریریں کس نے لکھی ڈاکٹر صاحب, تحریریں کس نے لکھی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ میری تحریریں بتائیں. آپ کی یہ تحریریں میرے پاس. اگر ایک منٹ یہ آپ جو سوال ہے, جی میری گزارش سن لیجیے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ غلط فیصلہ سنا رہے ہیں یا آپ نہیں. میں نے جو ان کو تشریح دی وہ قطعاً متصادم ہے ان کی تشریحوں سے جو مختلف تشریح نہیں ہے. وہ مطلب چیف جسٹس نہیں کرے گا تشریح. انصار عباسی صاحب اچھا ہم نے کورٹ دوسرے نے کہا, آپ نے حضرت علی کے حوالے سے بات کی. نہیں, میں نے کہا پہلے تو مجھے قرآن کے لحاظ سے بتائیں کہ جی اگر میرے پہ الزام لگتا ہے میں تو جاؤں گا کورٹ میں, اگر صدر پاکستان پہ الزام لگتا ہے تو وہ نہیں جائیں گے. مجھے قرآن کے لحاظ سے, ہاں میں قرآن کے لحاظ سے بتا دیتا ہوں, لیکن آپ کا جو 73 کا ہے میں اس پہ چلوں گا. صدر مملکت کیسے جائیں گے؟ اگر ہاں ٹھیک ہے, اس میں ایک کام ہو سکتا ہے. اس میں ایک کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ نے آئین کو کیوں اس وقت سپورٹ کیا سب نے؟ اس وقت بھی آپ قرآن و حدیث کو رکھتے نا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں 73 کے آئین کے اندر اس شک کو نکالنے کے لیے آپ اسمبلی میں قرارداد آج نکل جائے کل. پہلے سوال سے نکلیں کیونکہ آپ حضرت علی کے اقوال کو آپ کوٹ کریں نا, اس لیے یہ بتائیے نا ڈاکٹر صاحب 248 یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. 248 قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ ایک مدعی جو ہے الزام ڈالے اور بعد میں واپس ہو جائے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں بات کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں بات کریں گے. میں صرف ایک بات, قرآن میں جھوٹا الزام لگانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ میں صرف ایک بات کروں گا کہ ان کے ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں 1,20,00,000 کے, جو ڈکلیئرڈ ایسٹس. نہیں آپ تو اب ہٹ گئے نا قرآن. نہیں میں بتا رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں قرآن میں جھوٹا الزام لگانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے الگ آئے تھے, کافروں کے لیے الگ آئے تھے, اور سورہ منافقین ثابت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں ثابت کر رہا ہوں نا, آپ نے 11 سال ثابت نہیں کیا ڈاکٹر صاحب. وقت سے نہیں ثابت ہوتا, عدالتیں ثابت کرتی ہیں.
11 साल में केस क्यों नहीं साबित हुआ? अदालतें साबित करेंगी। लोग उम्र कैद काट के चले गए डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं नहीं, लोग 20 साल जेल में रहे, जो 20 साल से बंद है जेल में, वो बेगुनाह है क्या? मैंने नहीं देखा 20 साल नहीं, अगर वो 20 मौजूद है, लोगों के उनको सजा हुई है। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, नहीं नहीं डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जो 20 साल से जेल में बंद है, हवालात में बंद है, अगर बेगुनाह हो गया। एक बार है, आपने कहा कि 1973 के आइन में ये दर्ज है, 1973 के आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक तो आपके इख्तियारात थी सदर के जो है वो तो ठीक है ना। अब आप 73 के नहीं 73 के आइन में जो ये तो सब उसमें 17वीं तरमीम आई जिसपे इस्लाहाती कमेटी बनी हुई है और आप देखेंगे इंशाल्लाह मार्च में तोहफा हम दे रहे हैं आपको। तो उसमें अब 248 में हटा रहे हैं। मैं